تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منفرد پروگرام مقابلہ حسن تقریر اعتراف کمال میں میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی۔ ناظرین محترم، آج مقابلہ حسن تقریر میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، علم کے اصول۔ ناظرین محترم، یہ موضوع میں اس پہ بات کروں اس سے قبل ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں، ہمارے واجب القدر عزت و مآب سید نظام الدین صاحب اور نہال احمد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ۔ آج کا جو موضوع ہے علم کے اصول، میں سید نظام الدین صاحب کی جانب آؤں گا کیونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں اور آپ ایک اسکول بھی چلا رہے ہیں، تو آپ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں، تو سر علم کے اصول اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اچھا جی، علم کا حصول، اصل میں یہ جو موضوع ہے آج کا، یہ ایک بہت پیارا اور بہت اہم موضوع ہے۔ علم کا حصول، علم کہتے کسے ہیں؟ علم کا مطلب ہے جاننا، معلوم ہونا، آگاہ ہونا، آگاہی۔ علم کا مطلب آگاہی، ٹھیک ہے؟ اور علم جاننے کو کہتے ہیں، لہذا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مرتبہ جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی وہ علم کے متعلق تھی۔ کہا گیا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ تو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اچھا، علم حاصل کرنا مطلب چیزوں کے بارے میں جاننا، معلومات ہونا، چیزوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس بارے میں علم ہونا، چیزیں کیا کیا ہیں، کیسے حاصل ہوں گی اس بارے میں علم ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنی نوع انسان کے لیے رکھ دی اور کہا کہ اس کے بارے میں جتنا جاننا چاہتے ہو، معلوم کرنا چاہتے ہو، معلوم کر سکتے ہو، وہ کر لو۔ زمین کو کھود لو، اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، جو چیزیں فائدے کی ہیں وہ آپ حاصل کر لیں۔ سمندر میں چلے جائیں، سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، جہاں سے جو چیزیں آپ کے مفاد میں ہیں، فائدے کی چیزیں، فائدہ مند چیزیں حاصل کر لیں، ان کے بارے میں معلوم ہوگا تو آپ حاصل کر پائیں گے۔ اس کے بعد زمین سے بھی آگے چلے گئے، سیاروں پہ چلے گئے، سورج پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، سب نے بنی نوع انسان نے یہ کام کیا۔ لیکن اس میں ایک بدقسمتی کا پہلو ہے۔ بدقسمتی کا پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قرآن میں حکم دیا پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو وہ کس سے کہا؟ اس شخص سے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، نبی کی وحی کو مانتا ہے، یعنی کہ مسلمان۔ جو حضور نے حدیث میں فرمایا کہ چاہے تمہیں چین جانا پڑے علم حاصل کرو، وہ کس سے فرمایا؟ مسلمانوں سے کہا، جو ان کو حضور کہتے ہیں، جو ان کو نبی مانتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو، اسلام کے احکام کو، نبی کی حدیث کو بالکل وہ گھر کی ایک مثال دی جاتی نا کہ گھر کی مرغی، تو وہ چونکہ اسلام ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی ہمارے ہیں، ہم انہیں نبی مانتے ہیں، کوئی اور تو نہیں مانتا، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، تو ہم نے اس کو بالکل گھر کی مرغی دال برابر والی بات سمجھ لی۔ ہم نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا، بلکہ وہ جو کائنات کو سر کرنے کی بات ہے، سیاروں پہ کمندیں ڈالنے کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ قرآن شریف کی ہدایات سے رہے ہیں، حدیث کو دیکھ کر رہے ہیں، سب کچھ رہا ہے، لیکن مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں۔ آج زمین سے آگے چلی گئی بات، زمین کے اندر سے تیل نکال لیا گیا، گیس دریافت کر لی گئی، پانی نکلتا رہا بہت، وہ تو شروع سے ہی نکلتا تھا، سمندر کی تہیں کھنگال لی گئیں، اس کے بعد چاند پہ چلے گئے، اب مریخ پہ جانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہنچ بھی چکے ہیں، سورج کے متعلق بھی معلومات حاصل کر لی گئیں۔ یہ سب کا سب کر کون رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جو مسلمان، جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح اب یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمان سائنسدان نے بنیادی طور پہ ایسا کام کیا جیسے کسی سائنسدان نے سیاروں کا فاصلہ ناپنے کا کوئی آلہ دریافت کیا تھا،
بے شک ایسا کیا تھا، مسلمانوں کے بہت ساری کنٹریبیوشنز موجود ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ اس میں سے زیادہ تر ماضی بعید یعنی دور کا ماضی ہو چکا ہے، وہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں، وہ اس وقت کی باتیں ہیں جب مسلمانوں کا عروج بھی تھا، وہ اسی لیے تھا کہ ہم اس پہ عمل کرتے تھے، قرآن کو قرآن سمجھتے تھے، حدیث کو حدیث کی طرح مانتے تھے، حکم کا درجہ مانتے تھے، تو عمل کیا جاتا تھا، تو سب کچھ تھا۔ جب وہ چیزیں ان چیزوں سے دور ہو گئے تو باقی تمام چیزوں سے بھی دور ہو گئے۔ اب ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارے بجائے کوئی اور کر رہا ہے، مسلمان کے بجائے کوئی اور کر رہا ہے۔ تو علم کے حصول کے لیے، علم کا حصول اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے، لیکن حاصل کسی اور نے کیا، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ ہمارے لیے بھی فرض ہے، ہم پر کہا، ہم سے حضور نے فرمایا ہے کہ مرد و عورت پہ فرض ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ چاہے تمہیں چین جانا پڑے، قرآن میں آیات موجود ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے، ہم پر فرض اولین ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے جد و جہد کریں، جتنی کوشش کریں، اور جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ سب طلباء کے لیے ضروری ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ہمارے سید نظام الدین صاحب کی گفتگو سنی، اور رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ ایک عامل، عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین محترم، تو اگر یہ بات کوئی ایک عام شخص کرتا یا انسان خود سے یہ بات کر دیتا کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو شاید اس بات پر بہت سارے فساد ہو جاتے، لیکن اس بات کو اس مالک کائنات نے خود بیان کر دیا جس نے اس جہان کو تخلیق کیا ہے، تو اس پر کوئی بحث کرنے والا موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کا ہمارا یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہمارے ساتھ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے وینس ٹی وی کی، ہمارے اس پروگرام کی ڈائریکٹر ہینا وحید صاحبہ، ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلہ صاحب، ہمارے چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم صاحب، اور وینس ٹی وی کے چیئرمین CEO، ان کی پوری ٹیم نے یہ کاوش کی ہے کہ یہ موضوع ایک اہم موضوع ہے جس کو انہوں نے مقابلہ حسن تقریر میں شامل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹ موجود ہیں، آئیے ہم آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کے جو پہلے شریک موجود ہیں، ان کا نام حمزہ صدیقی ہے، اور ان کا تعلق مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کی جو دوسری شریک ہیں، ان کا نام مشکات فاطمہ ہے، اور ان کا تعلق دی سٹیزن فاؤنڈیشن سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کی آج کی جو آخری شریک ہیں، ان کا نام بسمہ صدیقی ہے، اور ان کا تعلق گرین پیس پبلک اسکول سے ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے مقابلے کا آغاز کرنا ہے اور ججز سے اجازت لینی ہے، اس سے قبل میں آپ کو ہماری جو شرائط ہیں ان سے آگاہ کرتا چلوں، کیونکہ بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو ہمیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور وہ ان شرائط کو اپنے ذہن نشین کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر جو طلبہ و طالبات موجود ہیں ان کو شرائط بتا دی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ میں پھر دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے۔ ہماری جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تقریر کا جو دورانیہ ہے وہ 2.5 منٹس ہے، اور 2.5 منٹس میں آپ نے اپنی تقریر کو پورا کرنا ہے۔ 2 منٹ پر آپ کو ہمارے سر نہال یہاں سے سبحان اللہ کی صورت میں ایک کال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ بچے ہیں، اور اس میں آپ نے اپنی گفتگو سمیٹنی ہے اور اختتام کرنی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ججز کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ سر، مقابلے کا آغاز کریں، آپ کی اجازت ہے؟ مقابلے کے پہلے شریک حمزہ صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، السلام علیکم۔ کسی کو ناز ہے مال و دولت پر، کسی کو ناز ہے سیادت و قیادت پر، کسی کو ناز ہے عہدہ و منصب پر، لیکن کائنات کی سب سے بڑی دولت تو اللہ کی کتاب، سنت رسول، صحابہ کا ترکہ اور اولیاء و اتقیاء کا ورثہ علم ہے۔ علم میں تاثیر کن بھی ہے، اس کا دم دم جبریل، اس کا نفس نفس مسیحائی، اور اس کی ضرب ضرب کلیمی ہے۔ علم ترجمان قرآن ہو تو مثل جبریل امی ہے، اس کے کلام میں تاثیر ہے جو دلوں کو زندہ اور ظلمتوں کو دور کرتی ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ صدر علی وقار،
اسلام کی پہلی آواز جو غار ہرا سے اٹھی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ نماز قائم کرو، وہ یہ نہیں تھی کہ روزے رکھو، وہ یہ نہیں تھی کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ یہ نہیں تھی کہ حج ادا کرو. کہا تو بس اتنا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. صدر علی وقار وہ شخص جنت کے راستے پر ہوتا ہے. اس شخص کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اس شخص کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں جو حصول علم کے لیے گھر سے نکلے. صدر علی وقار آئیے نظر ڈالتے ہیں آج سے 1440 سال قبل 17 رمضان سن 2 ہجری عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر. قیدیوں کو یہ منادی دے دی جاتی ہے کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کے عوض تمہیں رہائی کا پروانہ دے دیا جائے گا. نہ مال و دولت نہ زر و جواہر ہی اس علم کے آگے ٹھہر سکے. یہ ہے علم کی شان. علم کی اہمیت جاننی ہے تو آئیں اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھیں جہاں دنیا کا سب سے بہترین معلم اور سب سے بہترین شاگرد ہوا کرتے تھے. صدر علی وقار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کا عطیہ. دولت کی حفاظت تم کرتے ہو جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دولت نے فرعون و نمرود جیسے خدائی کے دعوے دار پیدا کیے جبکہ علم نے انسان کو حقیقی اور سچے معبود سے متعارف کروایا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. شکریہ. جی ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کے پہلے شریک حمزہ صدیقی تھے اور ہمارے ساتھ اب مقابلہ حسن تقریر کی جو دوسری شریک ہیں ان کا نام مشکات فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر السلام علیکم. وعلیکم سعادت، سیادت، عبادت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے. میرے آقا حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ علم ہی سے متعلق تھی. جہالت جدید ہو یا جہالت قدیم، مغرب کی جہالت ہو یا مشرق کی، بہر صورت جہالت انسانیت کے لیے سمے قاتل ہے. جہالت سب سے بڑی ظلمت اور سب سے بڑی تاریکی ہے. شب دیجور کی تاریکی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور یہ تاریکی نہ تلوار کی دھار سے ختم کی جا سکتی ہے نہ کلاشنکوف کی گولی سے، بلکہ ایٹم بم بھی گرا دیا جائے تو یہ تاریکی دور نہیں ہو سکتی. آپ ایٹم بم سے بستیوں کا مسمار کر سکتے ہیں، محلات زمین بوس کر سکتے ہیں، انسان کو موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں، بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیا جا سکتا ہے، مگر صدر علی جناب ان کا سینہ روشن نہیں کیا جا سکتا جو علمی دلیل سے پیدا ہوتا ہے. علم سے رمزی حقائق کی گرہ کھلتی ہے، علم سے رمزی حقائق کی گرہ کھلتی ہے، علم کی زد میں لرزتے ہیں شکوک اور ربان. صدر گرامی جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک کئی حیوانات کا جنگل ہے اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا دڑبہ ہے. کہ علم وہ صفت ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور اسے شرف انسانیت بخشتی ہے. علم ایسا سدا بہار پھول ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی. علم ایسا رہبر اور مخلص دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا. علم اگر غریب کے پاس ہو تو اسے امیر کر دیتا ہے اور اگر امیر کے پاس ہو تو اسے جاہل، غربا اور امراء پر عظمت و فوقیت دیتا ہے. یہ درس ہمیں پیری طریقت نے دیا ہے، آزاد قلم حضرت موسیٰ کا سا ہے. صدر گرامی ہم انہی راہوں کے راہی ہیں، ہم علم ہی کی شاہراہوں کے مسافر ہیں، ہم علم کی زد میں آتے ہیں، ہم علم ہی کی تلاش میں اس مقابلے تک پہنچے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کی دوسری شریک مشکات فاطمہ تھی اور اب ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کی آخری شریک بسمہ صدیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے. علم طاقت ہے،
ایک اہل علم میں 1,00,000 جاہلوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی زمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ ہر خیرات کردہ چیز کا اثر اس کی موجودگی تک رہتا ہے، لیکن علم کا فیض ایک کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے سے چل کر رہتی دنیا تک رہتا ہے۔ صدر علی شان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حکمت کا بول جسے تم نے سنا اور یاد کر لیا، پھر اپنے مسلمان بھائی سے ملے، اسے بھی سکھا دیا۔ ایسا ایک عمل ہے جو سال بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ علم بڑی دولت ہے جس سے جہالت سے نجات ملتی ہے۔ علم کے آگے مال و دولت کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ ایک محتاج شخص جو علم سے بہراور ہے، وہ بے علم بادشاہ سے بہتر ایک شخص کا علم 1000 آدمیوں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، وہ پہلے یہ طے کرے کہ اس کا تحصیل علم سے مقصد کیا ہے۔ اگر صرف فخر و نمائش کے لیے علم حاصل کرتا ہو تو یاد رکھے وہ اپنا دشمن ہے، اور اگر حصول علم کا مقصد جہالت دور کرنا، لوگوں تک پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہے اور ظاہر نمائش منظور نہیں، تو سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اور پھر فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حصول فرض ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ علم کی طلب کو عبادت سمجھ کر حاصل کریں۔ اس میں بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب پر فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی کا قول ہے، جس نے مجھے ایک حرف کی بھی تعلیم دی، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ستارے آسمان کا زیور ہیں، اور تعلیم یافتہ انسان زمین کی زینت ہے۔ جہاں سورج چڑھتا ہو وہاں رات بھی ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین محترم، ہمارے مقابلہ حسن تقریر کا اختتام ہوتا ہے، اور اب وقت ہے ججز کے فیصلے کی جانب بڑھنے کا، لیکن اس سے قبل ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کے بعد ہم آپ کو آگاہ کریں گے ان کے فیصلے سے۔ جی ناظرین محترم، بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور اب وقت ہے ان کے رزلٹ کی جانب بڑھنے کا۔ یقیناً آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کے کیا رزلٹ بنا ہے، ہمارے ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم رزلٹ سے پہلے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرواتے ہیں اور رہنمائی بھی کرواتے ہیں، اور وہ جو چیز ہے وہ ہمارے آج سید نظام الدین صاحب کریں گے، کیونکہ رزلٹ آج مشکل ہے، اور میں اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ جب مشکل رزلٹ آئے تو میں نہال احمد صدیقی صاحب کو پکڑوں، کیونکہ انہوں نے، مجھے یاد ہے انہوں نے کچھ پروگرام قبل مجھے یہ بات بولی تھی کہ رزلٹ میں بھی اناؤنس کر سکتا ہوں، لیکن آج مشکل گھڑی ہے، مشکل وقت ہے، کیونکہ فیصلہ بڑا مشکل ہے۔ تو میں سب سے پہلے سید نظام الدین صاحب سے پوچھوں گا، جی سر آپ کو کیسی لگی ان کی تقریر؟ تینوں طالب علموں کی بہت اچھی رہی ہیں، بہت اچھی تقریریں کی ہیں انہوں نے، ان کے مواد اچھا تھا۔ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بچوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، مشکات فاطمہ نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ اگر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے تو علم کی تاریکی دور نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹا اگر جو لا علمی کی تاریکی ہے، تاریکی کو دور کرنے کے لیے تو روشنی کی کوئی چیز پیدا کی جائے گی، نہ کہ بم گرا دیا جائے۔ بم گرانے سے تو مزید تاریکی پیدا ہوگی نا، دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر بم بہت زیادہ گرا دیے گئے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی، تو مطلب کیا تاریکی اور کیا روشنی۔ تو بم گرا دینا، یہ جو مثال ہے، یہ موقع کی مناسبت سے نہیں ہے اور موضوع کی مناسبت سے نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے۔ اب وقت ہے رزلٹ کی جانب بڑھنے کا، اور میں نہال احمد صدیقی صاحب کی جانب بڑھنے لگا ہوں۔ سر آج مشکل وقت ہے،
اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ رزلٹ میں بھی اناؤنس کر سکتا ہوں. یہ مشکل رزلٹ ہے، لیکن اس میں آپ کا یا نظام صاحب کا یا وینس ٹی وی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہمارے جو بچے آسان بنا دیا ہے. ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے اتنی اچھی ڈیبیٹ کی ہے، اتنی اچھی تقریریں کی ہیں کہ ہمیں رزلٹ کو اناؤنس کرنے میں یا اس کو اس سے پہلے مینٹین کرنے میں جو ہمیں پرابلم ہوئی ہم بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ صغیر انجم صاحب، نظام صاحب نے میری ہیلپ کی ہے. اچھا، تقریریں تینوں ماشاءاللہ بہت اچھی تھیں، باڈی لینگویج بھی اچھی تھی. مطلب لگ رہا تھا کہ ایک اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملا. جیت اور ہار یہ ہر مقابلے کا ایک حصہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں تو جیت اور ہار کا مسئلہ بھی نہیں ہے. یہاں تو نظام صاحب نے ایک اصول وضع کر دیا ہے کہ جس کی کم غلطیاں ہوں گی وہ جیت جائے گا. یہی ہے نا. اچھا، بہرحال اس میں گھبرانے کی یا مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مقابلہ ہے، اس کا میں ڈائریکٹ اناؤنس کر دیتا ہوں اور پہلے نمبر سے ہی کر دیتا ہوں. ہمارے پہلے نمبر پر جو پارٹیسپینٹ آئے ہیں جنہوں نے اس کوالیفائنگ راؤنڈ سے نکل کر کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں، ان کا نام ہے حمزہ صدیقی. حمزہ، آپ کو بہت مبارک ہو اور بہت مبارک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی طرح تیاری سے کوارٹر فائنل میں حصہ لیں گے. آپ دونوں کے لیے بسم اور مشقت کے لیے مجھے مطلب بہت قریب ہے، مطلب آدھا نمبر، ایک نمبر کے فرق کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا ایلیمنٹ ہوئی ہیں. لیکن یہ ایک بہرحال ایک فارمیلٹی ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. بہرحال ایک ہمارے پاس وائٹ کارڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا ہو جائے. ٹھیک ہے بچوں، بالکل مایوس نہیں ہوئیے گا اور اپنی تقریر جاری رکھیے گا. اچھا سر، آپ نے سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن نہیں بتائی. اس لیے کہ میں نے اسی لیے نہیں بتائی کہ مجھے مشکل ہو رہی تھی تھرڈ اور سیکنڈ اور تھرڈ کے چکر میں، اس لیے میں نے جو ہے نا فرسٹ بتایا کہ جو ہے نا اپنا فرض پورا کیا. اچھا، تو دونوں ہی ماشاءاللہ سیکنڈ ہیں اور دونوں ہی تھرڈ دونوں ہی فرسٹ ہیں اور دونوں ہی تھرڈ ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت قریبی، بہت تینوں نے بہت اچھی، بہت مزہ آیا. جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو آج کے شرکا موجود تھے انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کی ہے، اور آج نہال احمد صدیقی صاحب کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. آپ کو سن کر اندازہ ہو گیا ہوگا. اور ناظرین، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں. جو لوگ ہمیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی جا کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام، اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، یہ بچے بھی پڑھتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آج مقابلہ حسن تقریر کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ کوالیفائر راؤنڈ کلیئر کر کے اب جو آگے بچے کوارٹر فائنل کے لیے جائیں گے، اس کے بعد سیمی فائنل، پھر فائنل. تو ہم پورے رمضان المبارک آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کے لیے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ روزانہ حاضر ہوں گے. آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. رسول اللہ